ویلکم بیک ٹو دو رائے. حالات حاضرہ سے ہٹ کے بات یہ بھی کریں گے ڈاکٹر جہانگیر متی صاحب کی، جو کہ دوسری مرتبہ ایک بین الاقوامی ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے ہیں، اور جب پاکستانی شہری اس طرح ریکگنائز ہوتے ہیں تو اس پر بھی ذرا ڈسکشن کر لینی چاہیے، اور کنسسٹنٹلی ریکگنائز ہوتے ہیں. جناب شرازی صاحب، اوور ٹو یو سر. جی بالکل، تھینک یو. بس ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں، تو پہلے تو میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے پاس وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ اب دوسری بار کنزیکٹیو آپ یورپ اور امریکہ کے اندر ایوارڈز کے نامزد ہو رہے ہیں؟ ایسا کیا آپ کر رہے ہیں پاکستان میں کہ لوگ دنیا میں آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو انویٹیشن کے لیے. لیکن جادو کی چھڑی تو کوئی نہیں، بس محنت کرتے ہیں اور بس کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ہو سکے جتنی کوشش ہو سکتی وہ ہم لوگ اس کو اپروچ کرتے ہیں کہ اپنی جو ایفرٹس ہیں، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو پلانس ہیں، اس کو ہم تکمیل تک لے کر آئیں. بس اسی کا صلہ مل رہا ہے اور کچھ. تو کیا کن شعبوں میں جو پڑھ رہا تھا کہ ریل اسٹیٹ کے اندر بھی آپ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ کے اندر کی بھی، ایجوکیشن کے اندر، تو کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں جی بالکل، جن کی بنیاد پہ آپ نامینیٹ ہوئے ان ایوارڈس کے لیے؟ ایکچولی جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے لاسٹ ایئر جو اسٹیو ایوارڈ نامینیٹ ہوا تھا وہ بھی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے تھا. سب سے بڑا جو پروجیکٹ کراچی کے حوالے سے ہے میرا MKJ گھر کے نام سے، تو از اے ہیوج پروجیکٹ اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کنٹینیو ہے. اور اس طرح ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ ہماری جو بینیفٹ ہمیں دیتا ہے ہم اس کو انٹرنیشنل میگزین میں پبلش کرواتے ہیں کہ ہمارا یہ بینیفٹ ریشو ہے. تو اس کے بیاف پہ ہمیں انویٹیشن آتی ہے کہ نامینیشن کے لیے آپ ہمیں جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ سبمٹ کروائیں. اس کے بعد وہ انالائسس کرتے ہیں کہ وی آر ایلیجیبل اور ناٹ. جب وہ اہل قرار دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر نامینیشن لاسٹ ایئر اسٹیو ایوارڈ کے حوالے سے تقریباً کوئی 18 نامینیشن تھی. اس سال بھی امریکہ کی طرف سے ہے اور UK کی طرف سے بھی ہے. اور ہوپ فلی انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستانی بینگ ایز اے پاکستانی آئی شوڈ بی ون دس ایوارڈ انشاءاللہ. اور کیا کہیں گے آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں؟ یقینی طور پہ پاکستان کے اندر جی بالکل دو ایسے سیکٹرز ہیں کہ جو بڑے اگنور تصور ہوتے ہیں، تو ان میں کیا آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ لوگ عام لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو؟ نہیں، اگنور تو نہیں ہے، لیکن اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو بزنس جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے ہی ہے. اور ہمارا جو بیسک فوکس جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے، اسکول سسٹم ہے، کالج ہے. اور سب سے بڑا جو نیکسٹ ہمارا جو وینچر آ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے وہ ہے ایویشن کا. وی آر لانچنگ دا نیو ایئر لائن. ہم نے تو لاسٹ ایئر اس کو مارچ میں لانچ کرنا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے بہت ساری انٹرنیشنلی مارکیٹ کافی کریش ہو گئی، تو ہمیں بھی کافی اس میں محتاط طریقے سے اس کو چلنا پڑا. تو انشاءاللہ اس سال اکتوبر کے بعد ہم ایویشن ایک نیو ایئر لائن بھی ڈومیسٹک لانچ کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایلیٹ کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، عام لوگوں کے حوالے سے بتائیں نا کہ عام آدمی کو آپ جو اگر ہاؤسنگ کا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں تو غریب آدمی کے بھی وہاں پہ گھر بن پائے گا، یا وہ جو بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ ہیں وہی آپ کے خریدار ہوں گے؟ عام آدمی کے بارے میں نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس میں 2 بلاک ہیں. MKJ بلاک جو ہے نا وہ ویلفیئر بیس پہ ہیں، جو بالکل لو کاسٹ والے جو پروجیکٹ ہیں نا، جو گھر ہیں اس کو کافی کم قیمت میں اس وقت جتنے بھی پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اسے 50% لو کاسٹ کے اوپر ہم پرووائڈ کریں، وہ بھی انسٹالمنٹ کے اوپر، تاکہ ایک عام اور ایک جو افورڈ نہیں کر سکتا گھر کے لیے اپنا، وہ آرام سے اس کو انسٹالمنٹ کے اوپر بھی افورڈ کر سکے اور اس کو پرچیز کر سکے. یہ سب سے بڑی اس وقت سب سے بڑی ویلفیئر جو ہم نے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کیا ہے، جو ہاؤسنگ اسکیم کے لو کاسٹ کا بھی لو کاسٹ ہم نے وہ چیز انٹروڈیوس کروائی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اپریسیشن ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب بھی تو انہوں نے جب اقتدار میں انہوں نے یہی ان کا سلوگن تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر دیں گے، لوگوں کو نوکریاں دیں گے. تو ایک یہ بتائیے گا کہ ان پروجیکٹ سے آپ کچھ لوگوں کا روزگار بھی جنریٹ کر رہے ہیں، اور مور امپورٹنٹلی کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی آپ کو ہے وہاں سے بھی کوئی سپورٹ مل پا رہی ہے؟ حکومت کی طرف سے فی الحال تو اپریسیشن آپ کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹلی، لیکن یہ کہ جو بھی ایفرٹس ہماری پرسنل ایفرٹس ہی ہیں. اور جو جابس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تقریباً کوئی 20,000 اپرچونیٹیز، جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، ہاؤسنگ اسکیم ہے، ایویشن ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کے حوالے سے، ٹوریزم ہے، ہوٹل ہے، IT کے حوالے سے تقریباً 20,000 لوگوں کو روزگار جنریٹ ہوگا اور پروجیکٹ کے اسٹارٹ ہوتے ہی. اور ہوپ فلی عام لوگوں کا بھی ہوگا اپروچ. لیکن حکومت کی طرف سے ہم بس یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ سپورٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ابھی ہاؤسنگ اسکیمز کی بات کی، آپ واقف ہوں گے جو ہمارے اربن پلانرز کہہ رہے ہیں، جو سیوکس کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ یہ ماحولیاتی اسکیمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں اربن سپرال کا بہت سنجیدہ مسئلہ ہے،
اور یہ انوائرمنٹ کے لیے بھی برا ہے, آپ کی جو اربن آبادیاں ہیں ان کے لیے بھی برا ہے. تو آپ نے اپنے کام میں دیکھا کہ شاید اب رجحان آ رہا ہے کہ اسپرال کی جگہ آپ اب جو آپ کے ورٹیکل, چاہے وہ بڑی بڑی جو بلڈنگز ہوتی ہیں, اپارٹمنٹ کمپلیکسز ہوتے ہیں, اس کی طرف انکلینیشن کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کہ جو بھی پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے انوائرمنٹل پروٹیکشن جتنی بھی ایجنسیز ہیں, جتنے بھی ریلیونٹ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, وہاں سے این او سی کے بعد ہی اسٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بغیر اسٹارٹ ہو ہی نہیں سکتا. باقی سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کے بیچ میں جو سپر ہائی وے اس کے اوپر اسٹارٹ کیا ہے, 22,000 ایکڑ کے اوپر, 22,000 ایکڑس کے اوپر اسٹارٹ کیا ہے. لیکن اس میں تو اس طرح کی کوئی کمپلیکیشنس ہے ہی نہیں, اور اس کے بعد جتنے بھی این او سی وغیرہ ہے وہ کلیئرنس کے بعد ہی ہم لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا, لانچ کیا ہے. اور نیکسٹ جو ہے ہمارا تقریباً 32,000 ایکڑ کے اوپر ہی ہے, اس سے تھوڑا سے آگے ہے کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے کے اوپر. تو بیسکلی اس وقت جو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ سندھ کے اوپر ہی ہے. ہوپ فلی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں روزگار بھی جنریٹ ہوں گے, اور ریل اسٹیٹ کے حوالے سے لوگوں کو ایک فلاحی طور پہ کافی اچھی ان کو ایک گھر بھی مہیا کیے جائیں گے. اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ حکومت عمران خان کی طرف سے, لیکن حکومت سندھ کی طرف سے بھی ہم کوشش کریں گے ہمیں تھوڑا سا. ڈاکٹر جہانگیر متی صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی پر اجازت لیں گے, کل تک خدا حافظ.